وجہ بتائی گئی کہ ایک لڑکا ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا. اور پھر اس نے ایک اپنا بھی خواب بیان کیا اور وہ خواب بھی اس سے ملتا جلتا تھا. تو وزیروں اور مشیروں نے یہی مشورہ دیا کہ وہ لڑکا تیری سلطنت اور حکومت کو ختم کر دے گا، اب تیری سلطنت زوال پذیر ہو جائے گی. اچھا، یہ حکومت کا بھی ایک الگ نشہ ہوتا ہے. اس نے اپنی حکومت اور سلطنت بچانے کے لیے، اچھا لوگ کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا، چاہے سارا زمانہ ان پر لان تان شروع کر دے، کام وہ ایک ٹکے اور آنے کا نہ کر سکتے ہوں، صلاحیت ہو نہ ہو، عوام اور رعایا کے لیے کچھ کر سکتے ہوں یا نہ کر سکتے ہوں، کرسی کو ایسے چمٹ جاتے ہیں جیسے میت جنازے کی اور چارپائی کے اوپر چمٹ جاتی ہے. یعنی وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی، لوگ کرسی کے اوپر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں. اور اس کرسی کو بچانے کے لیے 100 ہیلے اور جتن کیے جاتے ہیں. تو اسی طرح نمرود نے بھی اپنی سلطنت بچانے کے لیے ان نجومیوں کے کہنے پر بچوں کا قتل کروانا شروع کر دیا. کہتے ہیں 75,000 سے لے کر 1,00,000 تک بچے کو ذبح کیا گیا. اور یہ بچہ پیدا ہی نہ ہو اس کے لیے بندوبست یہ کیا گیا کہ بابل شہر سے سارے مردوں کو نکال کر کے الگ کر لیا گیا، صرف عورتیں جو تھی وہ رہ گئی تھی. اب سیم وہی کہانی جو آپ سنتے رہتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون آیا اور اس کا یہ تھا کہ میں نے اس کو آنے نہیں دینا اور پیدا ہونے نہیں دینا، اور موسیٰ کو میں نے آنے نہیں دینا. اللہ نے فرعون کے گھر کے اندر اس کو پرورش دی، فرعون کے گھر کے اندر وہ جوان ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام. تو سیم وہی کہانی کہ اس کا جو سب سے خاص وزیر تھا آزر، اسی کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور یہ قتل سے بچانے کے لیے آر جگہ تھی یا کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ایک غار تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ بیٹے کو وہاں جنم دیتی ہے اور وہاں ہی اس کو چھوڑ کر کے خود گھر واپس آ جاتی. کبھی کبھار گئی، جا کے دودھ پلایا، پھر واپس آ گئی، پھر جب موقع ملا گئی، دودھ پلایا، واپس آ گئی. وجہ یہ تھی چھپ چھپا کر کے جانے آنے کی کہ آزر پر یعنی اپنے خاوند پر بھی اعتبار نہیں تھا، کیونکہ جو لوگ سلطنت کے، عہدوں کے، وزارتوں کے اور لالچ کے بھوکے ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے. آزر کی بیوی امیلہ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید آزر ہی خود جا کر کے نمرود کو نہ بتا دے، اس لیے ابراہیم کو غار کے اندر چھوڑ کر کے آ گئی. جب آزر نے پوچھا کہ بچے کا کیا ہوا تو کہا وہ تو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تھا، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں. اور آزر کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی امیلہ، وہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت پیار کرنے والی تھی. کبھی کبھی اپنی خادمہ جو تھی عبدہ، اس کو ساتھ لے کر کے بھی غار کے اندر جاتی، دودھ پلا کر کے واپس آ جاتی، کبھی اکیلے جاتی، دودھ پلا کر کے واپس آ جاتی. یعنی ابراہیم علیہ السلام اسی طرح تنے تنہا غار کے اندر پرورش پاتے ہیں. دنیا کی خبر ہی کوئی نہیں ہے، دنیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کوئی خبر نہیں. ماں آتی ہے اور کبھی خادمہ ساتھ ہوتی ہے، دودھ پلا کر کے چلی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں زندہ رکھ رہے ہیں. آپ ذرا تصور کریں کہ کیسے حال کے اندر یعنی بچہ رہا ہے اور وہاں پہ پلا اور بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے، پیدا کرنا چاہے، اسے نمرود جیسی طاقتیں بھی نہیں مار سکتی، نہ اسے بھوک مار سکتی ہے، نہ پیاس مار سکتی ہے، نہ حالات کی تنگی اور ترشی مار سکتی ہے. جسے اللہ بچانا چاہے اور جسے اللہ کھڑا کرنا چاہے طاغوتی مقابلے کے اندر، اللہ تعالیٰ پھر اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہاں پرورش پاتے ہیں. اب آزر کو شک ہونے لگا کہ میری بیوی اکثر غائب رہتی ہے. کہا امیلہ جو بات ہے سچی سچی بتا دو. تو امیلہ نے پریشان ہوتے بتایا کہ بات دراصل میں نے آپ سے چھپا کر کے رکھی ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ زندہ ہے، میں اس کو کبھی کبھی دودھ پلانے کے لیے چلی جاتی ہوں. آخر باب تھا
دل کے اندر محبت جاگی، کہتا ہے کہ آج ہم اکٹھے جائیں گے اور بچے کو دیکھنے کے لیے میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 15 ماہ کے بعد آزر جو ہے وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ ابراہیم 15 ماہ کے ہو گئے تھے، اور جب جا کر کے آزر نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ بچہ عجیب تھا، یعنی 15 مہینوں کے اندر وہ بچہ 15 سال کا لگتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا بڑھایا اور اتنا بڑا ہوا، کہتے ہیں